Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت ساری صفات سیکھی اور ان تمام صفات پر عمل بھی کیے۔ بزرگوں نے ہمارے لیے ان صفات میں سے چند ایسی صفات کا انتخاب کیا ہے جن پر عمل کرنے سے سارے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر 6 صفاتوں کے اوپر ہمیں محنت کرائی جاتی ہے، کیونکہ اس پر عملی مشق کرنے سے ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں ہے، لیکن اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنے کی استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت ہے علم اور ذکر، چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، چھٹی صفت ہے دعوت اللہ اور پرہیز کے طور پر لایانی سے بچنا۔ ان تمام صفاتوں کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 دعوت دینا ہوگا، نمبر 2 مشق کرنا ہوگا، نمبر 3 دعا کرنا ہوگا۔ ان 6 صفات کی دعوت ہمیں 5 لائن سے دینا ہے۔ نمبر 1 ہر وقت دینا ہے، نمبر 2 ہر جگہ دینا ہے، نمبر 3 ہر حال میں دینا ہے، نمبر 4 ہر ایک کو دینا ہے، نمبر 5 ہر عمل سے دینا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ایمان کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتا، نماز کے بغیر اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، علم کے بغیر اللہ کی منشا کو پہچان نہیں سکتا، ذکر کے بغیر اللہ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، اکرام کے بغیر کچھ بچا کے لے جا نہیں سکتا، اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لے نہیں سکتا، دعوت کے بغیر انسانیت کو کچھ دے نہیں سکتا۔ کلمے سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اخلاص سے عمل قیمتی ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں تک پہنچے گا، ذکر سے عمل میں جان آئے گی۔ تو پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں 4 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کلمے کے الفاظ صحیح یاد ہو، نمبر 2 اس کے معنی کا پتہ ہو، نمبر 3 اس کے مطلب کا علم ہو، نمبر 4 اس کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرنا۔ تو کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3 لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں مخلوق کے بغیر۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ کے محتاج ہے، تبھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تمام کے تمام مخلوق، سب کے سب، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو کلمے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ نفع کا دینا، نقصان کا دینا، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، زندگی کا دینا، موت کا دینا، روزی کا دینا اور پریشانی کا دینا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کوئی بھی چیز اس وقت تک نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جیسے پانی میں ڈبونے کی صفت ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نہیں ڈبو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ چھری میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ الغرض ہر چیز نفع و نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اس یقین کو دل میں مضبوطی سے اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سالوں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر محنت کی تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں یہ کامل یقین آ گیا تو ان کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
محترم بزرگ اور دوستو، کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامیابی ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہو، ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا پختہ یقین پیدا ہو جائے کہ 100% کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ملتی ہے، غیروں کے طریقے پر چلنے سے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ البتہ دوسری قوموں کو دنیا میں بظاہر کچھ کامیابی نظر آئے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ رہے گا، اور ہم کو دنیا میں بظاہر کچھ پریشانی نظر آئے گی، لیکن آخرت میں کامیابی ہی کامیابی رہے گی۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی تو لامحدود زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا۔ محترم بھائی و بزرگوں اور دوستوں، کلمے کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت کریں۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دیں، فضائل بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان اور زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں، وہ سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہیں، وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار، تو وہی پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہوگا۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے، یعنی کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے روک دے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ حرام کاموں سے روک دے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، عملی مشق کرنا ہے، جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نفی کرے اور دل کو سمجھائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کرے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اپنی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا صحیح کرے گی۔ بول چال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بولتا رہے۔ تیسرا کام دعا کرنا، ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے لو لگا کر ایمان کی حقیقت کو مانگے۔ تو دوسری صفت ہے نماز۔
نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نماز والی صفت پر آ جائے، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طرح ہم نماز کے اندر اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ محترم بھائی اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس شخص کی نماز اچھی نکلی وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جس شخص کی نماز میں کمی ہوگی وہ نقصان اور خسارے میں رہے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے نوازے گا۔ اللہ اس کو 5 انعامات سے نوازے گا۔ نمبر 1، رزق کی تنگی اللہ فرماتے ہیں دور کر دیں گے۔ نمبر 2، قبر کا عذاب اللہ ہٹا دیں گے۔ نمبر 3، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا کریں گے۔ نمبر 4، صراط پر بجلی کی طرح سلامتی کے ساتھ گزار دیں گے۔ نمبر 5، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے تو ہمیں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو تمام احکام جو ہے اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا، نماز دینے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کبریا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفے کے طور پر عنایت فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست بات کی، اسی طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دوسرے احکام وقتی اور شخصی ہیں، لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز ہماری جاندار بنے گی، اور جب نماز ہماری جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے براہ راست لینے والے بن گے۔ نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ دوسرا کام عملی مشق کرنا ہے۔ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کریں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو، غسل اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، دعائیں، قرات اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، سلام وغیرہ سب چیزوں کو سیکھے اور معتبر علماء سے پوچھ کر درست کرے۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ دھیان تو کم سے کم کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کرے۔ نماز پر محنت کر کے نماز میں ان 5 باتوں کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کلمے والا یقین۔ نمبر 2، فضائل والا علم۔ نمبر 3، مسائل والی شکل۔ نمبر 4، اللہ والا دھیان۔ نمبر 5، اخلاص والی نیت۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو نماز ہی کے ذریعے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا نور ہے، دل کا سکون ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔
جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو عن قریب یا تو اس کی نماز کو گناہوں سے روک دے گی یا پھر اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ الغرض نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری نمازیں اتنی کمزور ہو گئی کہ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے، تو یہ کمزور نمازیں ہمیں جنت میں کیسے لے جائیں گی؟ ہم 2 رکعت نماز کے ذریعے 2 رکعت کے ذریعے 2 روٹی 2 بوٹی کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، تو یہ نماز ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کریں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرا کام دعا کرنا، نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ خلاصہ کلام، لوگوں میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دیں، دینی مجالس میں بیٹھ کر نماز کے فضائل سنیں، اللہ سے رو رو کر نماز کی حقیقت کو مانگیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی مشق کریں، ہر ضرورت اور مصیبت کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ تیسری صفت ہے علم اور ذکر۔ علم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ میرا اللہ اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی تحقیق کرنا اور معلوم کر کے اس کو پورا کرنا۔ دور صحابہ میں ایک علم تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے حکموں پر کھڑا کیے ہوئے تھا، وہ فضائل والا علم تھا۔ جب سے فضائل والا علم امت سے نکلا تو 100% امت میں سے نماز جیسا اہم فریضہ بھی باقی نہ رہا۔ اب پھر سے محنت کر کے فضائل والے علم کو امت میں زندہ کرنا ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک فضائل والا علم اور ایک مسائل والا علم۔ فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل والے علم سے اعمال صحیح ہوگا۔ کوئی بھی عمل بغیر علم کے صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر عمل سے پہلے اس لائن کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہر مرد و عورت پر اتنے علم کا سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کا دین درست ہو جائے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے احکام اور مسائل معلوم ہو جائے، نیز جن کاموں سے خدا خوش اور راضی ہوتا ہے ان کا علم حاصل ہو جائے، اور جن کاموں سے خدا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے ان کا بھی علم حاصل ہو جائے۔ الغرض ایمانیات کا علم حاصل کرے، عبادات کا علم حاصل کرے، معاملات کا علم حاصل کرے، معاشرات کا علم حاصل کرے، اخلاقیات کا علم حاصل کرے، اور جو علم حاصل کرے اس پر بھی عمل بھی کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر یہ علم کی خوب دعوت دیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان مرد و عورت پر دین کے اتنے علم کا سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے اور جائز و ناجائز کی پہچان ہو سکے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے خوشنودی کے واسطے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ چرندے پرندے، جنگل میں رہنے والے جانور، حتیٰ کہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا، ہر عمل کے وقت اس کی قیمت کا پتہ ہو، علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے، تنہائی میں معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا کام، دعا کرنا، ایمان علم کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ دوسرا جز ہے، اس کے اندر 2 جز ہے، پہلا علم، دوسرا جز جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو دوسرا ذکر سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ مخلوق کی مشغولی چاہے جائز ہو یا حلال ہو، دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ اس اثر کا نام غفلت ہے۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ انسان سے جتنے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں اس کی واحد وجہ غفلت ہے۔
اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر کی محنت کرائی جاتی ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوتا ہے اور عمل میں جان بھی پڑتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، تو ہم سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ مثلا بدن اور کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، اور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے عجیب و غریب جواب دیا، وہ جواب سننے کے قابل ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں دیکھ رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی اس بیٹی کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف تھا۔ ہمیں بھی اسی طرح دھیان پیدا کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے فرشتوں کے سامنے یاد رکھتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم لوگوں کے مجمع کے اندر میرا تذکرہ کرو، میں اس سے بھی بہترین مجمع کے اندر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تم مجھے یاد کرتے رہو۔ اس لیے صبح و شام اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے اور تسبیحات کی پابندی کرے۔ پہلی تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں آئے گی، درود شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور تیسری تسبیح سے دل کی صفائی ہوگی، یعنی جو دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے اس کی صفائی ہوگی۔ ذکر کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر ذکر کی خوب دعوت دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنتی کو کسی بھی چیز کا غم اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر رہی ہوگی۔ بیہقی شریف کی روایت ہے اور طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دلانے والا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، یعنی جن پر عمل ضروری ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، اللہ کے ذکر سے ہر وقت تمہاری زبان تر رہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسرا کام ہماری مشق کرنا، صبح شام کی تسبیحات کو پابندی سے قبلہ رخ بیٹھ کر معنی کو سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پوری کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت آداب کی رعایت کرتے ہوئے ترتیل اور تجوید کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرے۔ موقع اور خلوت اور جلوت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تیسرا کام، دعا کرنا، ذکر کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ خلاصہ کلام، لوگوں میں چل پھر کر علم اور ذکر کی خوب دعوت دیں، رو رو کر علم اور ذکر کی حقیقت کو خدا سے مانگے۔ معتبر علماء کرام کی کتابیں پڑھیے اور ان کی مجالس میں بیٹھیے، جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح و شام کی تینوں تسبیحات کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں اور ہمارے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور علماء کرام کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اکرام مسلم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے۔ حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے، لہذا ہم ہمارے حق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حق کو ادا کرنے والے بنیں۔ حقدار کو حق تو دینا ہی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے اخلاق، ایک ہے معاملات۔
اخلاق اور معاملات کی درستی سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور غیروں کے ایمان میں داخل ہونے کی راہیں کھلے گی۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہم ہمارے اندر ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف ایمان والے کو دی جاتی ہے، اور حج کے علاقے میں غیروں کا جانا منع ہے۔ اس لیے غیر تو ہمارے اخلاق اور معاملات سے ہی متاثر ہوگی۔ معاملات کے بگڑنے سے نیکیاں دوسروں کی ہو جائے گی، اور معاملات کی درستگی سے نیکیوں کی حفاظت ہوگی، اور ہمارے اندر انقلاب مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، یہ لوگ آئیں گے اور اپنے حقوق کے بقدر اس سے نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقوق والے اب بھی باقی رہ جائیں گے، تو حقوق والوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم بزرگ دوستو، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ مومن کی نشان تو یہ ہے کہ ہر مخلوق کا خیال رکھے اور تواضع کے ساتھ پیش آئے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، تکبر، بغض، کینہ اور حسد کو دل میں جگہ نہ دے، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اپنے حقوق کے بارے میں سخاوت سے کام لے، یعنی معاف کرنے والا بنے، اور دوسروں کے ہر حق کو ادا کرنے والا بنے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، کسی کا عیب دیکھے تو چھپائے، کوئی مشورہ چاہے تو صحیح مشورہ دے، حیثیت کے مطابق ضرورت مندوں کی امداد کرے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہماری جان اور مال سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے، ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں۔ اکرام مسلم کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے بھی 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر اکرام کی خوب دعوت دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد سے کی روایت ہے، اور مشکوٰۃ شریف یہ کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا ہے۔ ہر ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا اکرام کرے، غیروں سے اچھا سلوک کرے، ہر ایک کے حقوق کو جان کر ادا کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب کو فائدہ پہنچائے، گناہ گار سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہوں سے نفرت کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تیسرا کام، دعا کرنا۔ اکرام مسلم کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ تو محترم دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکرام مسلم کے خوب فضائل سنیں اور اس پر عمل کریں، لوگوں میں چل پھر کر اکرام مسلم کی خوب دعوت دیں، اللہ سے رو رو کر اکرام مسلم کی حقیقت کو مانگیں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں، ان کی ساری عاجزی پیدا کریں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، ہر ایک کی عزت کریں اور ہر ایمان والے کا اکرام کریں، اس شخص سے معافی مانگے جس کو آپ کی ذات سے تکلیف پہنچی ہو، تو انشاءاللہ ہمارے اندر اکرام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگ ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ دعائیں ہمارے لیے کریں گے۔ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، یعنی ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط علماء ہی بتا سکتے ہیں، اور عمل میں اخلاص ہے یا نہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ اس وقت بتلائیں گے جب عمل کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اخلاص بڑی لطیف شے ہے، بڑے مزیدار چیز ہے، آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، شرک والے عمل قبول نہیں کرتے، بڑے بڑے عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے مردود قرار دیے جاتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا اس میں شہید، سخی اور عالم ہوں گے جن کو نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے محترم بزرگ دوستو، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم تو بڑے بڑے بیان کر دیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہوتا،
ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہوتا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. اس لیے دعا کرے ہر انسان کے لیے. تو ہم جو بھی عمل نیک کام کریں وہ خالص کس کے لیے ہو, وہ اللہ کے لیے کرے, کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کرے, دنیا کے لیے نہ کرے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے, شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ کریں, مشہور معروف ہونے کے لیے نہ کریں. اگر ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں گے. اگر ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہمیں دے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم بڑے بڑے عمل کو دکھلاوے کے لیے کریں گے تو اس کا ثواب رائے کے دانے کے برابر بھی نہ ملے گا, بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سخی, مجاہد اور عالم ان تینوں کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے بڑے سے بڑا عمل کیا لیکن صرف دنیا کو دکھلانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. محترم بزرگ اور دوستو, اپنی نیتوں کو درست کریں اور دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے جو دکھلاوے کے لیے کیے گئے ہوں. اللہ تعالیٰ تو صرف ان اعمال کی طرف توجہ کرتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیے گئے ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان اخلاص کا نام ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے دین میں اخلاص رکھو, تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. اخلاص کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. پہلی محنت, امت میں چل پھر کر اخلاص کے خوب دعوت دیں, فضائل سنائیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں, ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں. بیہقی شریف کی روایت ہے. ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو رفعت اور عزت اور دین کے فروغ کی بشارت سنا دو, لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دکھلاوے کے لیے عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے. دوسرا کام عملی مشق کرنا. ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو درست کرے. جب بھی عمل شروع کرے تو سوچے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں. نماز کے علاوہ عمل کے درمیان میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے, اور آخر میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہوگا. اگر جواب ہو اللہ کے لیے تو شکر ادا کرے اور استغفار کرے کہ جیسا حق تھا ویسا ادا نہ ہو سکا, کیونکہ بدنیتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیتی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے. روزانہ کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے. تیسرا کام دعا کرنا. اخلاص کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے. خلاصہ کلام یہ ہے دینی مجالس میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل سنیں اور اس پر عمل کریں. لوگوں میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دیں. خدا سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو مانگیں. ہر عمل سے پہلے, درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولیں. ہر عمل کی مقبولیت کے لیے 2 کام کریں, اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں. ہر نیک کام کو لوگوں سے چھپا کر کریں اور اس میں سادگی اختیار کریں. چھٹی صفت ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, تفریق وقت بھی کہہ سکتے ہیں. دعوت اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے. ہر انسان کو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں, جان اور مال. مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف ہوگا. جب تک امت کے جان اور مال کا استعمال صحیح تھا دین دنیا میں سرسبز اور شاداب تھا. جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقے سے دین زندگیوں میں سے نکلتا چلا گیا. شریعت کو اٹھا کر دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جان اور مال کہاں لگایا. پتہ چلے گا اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا, پھر بیوی بچوں پر لگایا, اور وہاں سے وقت بچا تو اپنی کمائی پر لگایا, اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا. وہاں سے بچا تو ضرورت مندوں پر لگایا, اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا. اس طرح دین کی محنت کریں گے تو اللہ جل شانہ بغیر محنت کے مال دیں گے, اور بغیر مال کی چیزیں دیں گے, اور بغیر چیزوں کے اللہ کام بنائیں گے. تو محترم بزرگ دوستو, ہمارے جان اور مال, ہمارا مال اللہ کی امانت ہے. ہم اس کو اللہ کے حکم پر عمل لگانے والے بن ہیں.
ہماری زندگی میں دین زندہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ سارے عالم میں دین زندہ اور عام ہو جائے، تاکہ امت مسلمہ کامیابی اور نجات والی راہوں کو حاصل کر سکے۔ یہ امت بڑی محنتوں، مجاہدوں اور مشقتوں سے بنی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں موجود ہیں۔ اس لیے ہجرت اور نصرت کریں اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ذوق و شوق سے حصہ لیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، گھر کے ماحول میں رہ کر، یہ بچوں کے ماحول میں رہ کر، دوست احباب کے ماحول میں رہ کر اور کاروبار کے ماحول میں رہ کر دین کا سیکھنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اس لیے اس ماحول کو چھوڑ کر نورانی ماحول میں جائیں، انشاءاللہ دین کا سیکھنا اور سکھانا بہت آسان ہوگا۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ جو بندہ آخرت کو بھول کر دنیا کی فانی زندگی میں جان کھپا رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے کر دین کا داعی بنائیں۔ ہر امتی کو اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، دعوت و تبلیغ کے کام کو آخری سانس تک کرنے کا عزم کریں اور اتنی محنت سے کریں کہ دین دنیا پر غالب آ جائیں اور حق باطل پر غالب آ جائیں، اور اس میں جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں اس کو اللہ کی خاطر بخوشی برداشت کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دین سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی پہلی فرصت میں 1 سال لگائیں، پھر 4 مہینے لگائیں، پھر 40 دن لگائیں اور پھر ہر مہینے کے 3 دن لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے 2 گشت کریں، ایک اپنے محلے کی مسجد کا اور دوسرا دیگر مسجد کا گشت کریں۔ روزانہ 2 تعلیم کی پابندی کریں، ایک اپنے مسجد کی تعلیم، ایک اپنے گھر کی تعلیم۔ صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کریں، مقامی کام کو مضبوطی کے ساتھ کریں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں۔ انشاءاللہ ان چند باتوں پر عمل کرنے سے دعوت کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور دنیا میں جو چیز ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی 70 سالہ فرض نماز سے افضل ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا۔ ہر سال 40 دن کا اہتمام کریں، مقامی 5 کام کا اہتمام کریں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں، ہفتے واری اجتماع میں طعام اور قیام کے ساتھ شرکت کریں، مشورہ جوڑیں اور اجتماعات میں اہتمام کے ساتھ شرکت کریں۔ تیسرا کام، دعا کرنا۔ دعوت اللہ کی حقیقت دعا کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ تو دینی مجالس میں بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کے فضائل سنیں، لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دیں، خدا سے رو کر دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو مانگیں۔ 1 سال 4 مہینے 40 دن کی جماعتوں میں خود بھی نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیے۔ مشورہ، مسجد اور گھر کی تعلیم اور 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کے لیے وقت نکالیں۔ ہفتے کے 2 گشت اور اپنے مہینے کے 3 دن کے لیے وقت نکالیں۔ تمام باتوں کا، تمام صفاتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صفات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس لیے جب بھی دعوت دے تو 6 صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ بات کرنے والے کے سامنے اگر 6 صفات کی حقیقت نہ ہوگی، صرف 6 صفات کا علم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نیت تو ہو جائے گی، اپنی اصلاح کی نیت نہ رہے گی، جس کی وجہ سے خود اس کی اپنی دعوت سے اس کا یقین نہیں بنے گا اور دوسروں پر اس کی دعوت کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر دوسروں کی اصلاح کی نیت ہوگی تو وہ بات کے علاوہ، تو 2 بات کے علاوہ تیسری بات نہ ہوگی، یا تو لوگ دعوت قبول کر لیں گے یا انکار کریں گے۔ اگر بات قبول کر لی تو دعوت دینے والے میں عجب اور کبر آئے گا، اور اگر بات کو قبول نہیں کیا تو غصہ آئے گا یا مایوسی آئے گی، اور جب مایوسی آئے گی تو خود کام کو ہی چھوڑ بیٹھے گا۔ اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، اس لیے
جس صفات کی دعوت دیں اس صفت کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں، اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے جب دعوت دیں گے تو اللہ جل شانہ اس دعوت میں وہ تاثیر پیدا کریں گے جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گی اور اس کی اپنی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پرہیز کے طور پر لایانی سے بچنا بھی بتایا گیا ہے۔ پرہیز کے طور پر ہم لایانی سے بچیں گے، یعنی ایسے کاموں اور ایسی باتوں سے بچنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا۔ جس طرح بیمار آدمی کو دوا کے ساتھ پرہیز بتایا جاتا ہے تاکہ جلد صحت ملے اور تندرستی بڑھے، اسی طرح چھ صفاتوں کے ذریعے جو دین ہماری زندگی میں آ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے گناہوں کے ساتھ ساتھ فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچے تاکہ نیکیوں کی حفاظت ہو اور نیکیوں میں بڑھوتری ہو۔ فضول بات نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے یا جیسے استرا بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور ایک جگہ بخاری شریف کی روایت اندر ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے کہ یعنی غلط جگہ پر استعمال نہیں کریں گے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ایک زبان دوسری شرمگاہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج کوئی نقصان نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر کلام یعنی بات کرنا چاندی ہے تو سکوت یعنی چپ رہنا سونا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص فضول کلام چھوڑ دیتا ہے اس کو حکمت عطا کی جاتی ہے، جو شخص فضول دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسے خوشی قلب عنایت کیا جاتا ہے، جو شخص فضول کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، جو شخص ہنسی ترک کر دیتا ہے تو اس کو رعب اور دبدبہ عطا کیا جاتا ہے، جو شخص مذاق اور بیجا دل لگی ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو سارے ساتھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔